آج میں پارٹ 2 اردو آنرس کے اسٹوڈنٹ سے فائز احمد فیض کے متعلق کچھ ضروری اور اہم نکات ان کی شاعری کے متعلق، ان کی غزل گوئی اور ان کی نظم نگاری کے متعلق پیش کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فائز احمد فیض اردو نظم نگاری کی دنیا میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ اردو کے تمام ناقدین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اردو نظم نگاری میں علامہ اقبال کے بعد فیض کا مقام ہے۔ فائز احمد فیض نے اردو نظم نگاری کو ایک مخصوص انداز دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فائز احمد فیض کا فنی عقیدہ اشتراکیت ہے۔ اشتراکیت ترقی پسندی ایک ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک تھی عالمی سطح پر جس میں مزدوروں، مظلوموں، محکوموں اور بے کسوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو فیض کا فنی عقیدہ اشتراکی ہے۔ اشتراکیت کے متعلق فائز احمد فیض نے اپنے اشتراکیت کو اپنے فن میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فیض کا اشتراکیت اور اردو کے دوسرے شاعروں کی اشتراکیت میں بڑا فرق ہے۔ فائز احمد فیض کے یہاں آپ کو گھن گرج نہیں دکھائی دے گی، کسی طرح کا کوئی جذباتی لہجہ آپ کو فائز احمد فیض کے یہاں نہیں دکھائی دے گی، جیسا کہ دوسرے ترقی پسند اور اشتراکی شاعروں کے یہاں دکھائی دے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فائز احمد فیض نے روایت اور جدیدیت، روایت اور ترقی پسندی، ہم کہہ لیں کہ روایت اور ترقی پسندی کے خوبصورت امتزاج کو اردو شاعری میں ایک بلند مقام اور فنکارانہ عظمت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر فائز احمد فیض کی شاعری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فیض کی شاعری میں، ان کی نظموں میں اور غزلوں میں بھی رومان اور انقلاب کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ رومان روایت سے تعلق رکھتا ہے اور انقلاب جدیدیت سے تعلق رکھتا ہے، ترقی پسندی سے تعلق رکھتا ہے۔ جدیدیت اور انقلاب یہ دو ایسے رجحانات ہیں اردو شاعری میں جن کو بیلنس کے ساتھ، خوبصورت تال میل کے ساتھ اردو کے کم ہی شاعروں نے برتنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں فائز احمد فیض مکمل طور پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ ان کی ابتدائی شاعری آپ کو اس میں رومانی جھلک، رومانی تہذیب کی جھلک نمایاں طور پر دکھائی دے گی، لیکن بعد میں وہ رومان کے اندر انقلاب کی چاشنی کو بھرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں نے فائز احمد فیض کے متعلق بہت سارے اشعار، بہت سارے پوائنٹس آپ کے سامنے اس سے قبل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو شاعری کو سیاسی انقلاب کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے عطا کیا۔ بعد میں فائز احمد فیض نے، جو اقبال کے فوراً بعد یہ نسل سامنے آتی ہے، اس میں سیاسی مسلک کے اعتبار سے فیض نے اشتراکیت کو اپنا فنی عقیدہ بنایا، اور اشتراکیت سے ان کی شاعری کو اور ان کی شاعری سے اشتراکیت کو برابر کا فائدہ ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے کئی جگہوں اس سے قبل بھی ذکر کیا ہے کہ میر کی حدیث دلبری، دل سے نکلنے والی آواز، دلبر کی آواز، یعنی حدیث دلبری، حدیث کے مطلب آواز، دلبری کا مطلب دلبر، یعنی دلبر کی جو آواز ہے، یعنی تقی میر کی حدیث دلبری فیض کے یہاں دو آتشہ بن گئی۔ غالب کا دید بینا فیض نے اپنے ہر قاری کو عطا کرنے کی کوشش کی، اور اقبال نے اشتراکیت کا جو پیغام
پوری عالم انسانیت کو دیا، وہ فیض کا ایمان بنا۔ یہ فیض کی نظم نگاری اور ان کی غزل گوئی گویا ان کی فنکارانہ عظمت کی مجموعی خوبی ہے کہ انہوں نے میر تقی میر اور غالب اور علامہ اقبال جیسے شاعروں کو فالو کیا اور ان کو اپنا رہبر تسلیم کیا۔ میں نے فائز احمد فیض کی شاعری، ان کی نظم نگاری کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو آپ بغور جس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ پوائنٹس جو ہیں یہ نکات جو ہیں فائز احمد فیض کی شاعری کے متعلق، یہ فائز احمد فیض کی شاعری کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ فیض کے یہاں نظم نگاری اور غزل گوئی کے فنی تقاضوں کا بھرپور احساس ہے۔ ان کی نظموں میں رومان اور انقلاب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی نظموں میں ایک طرف رومان کی چاشنی ہے تو دوسری طرف انقلاب کا بھرپور تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے فنی احساسات کو تجربے کے سانچے میں بڑے بے باک اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیض کے ہاں خود ضبطی کا ماتا، یعنی فیض کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے، کیا کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کس سے مخاطب ہونا ہے، اس کا بھرپور احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فیض کی شاعری، فیض کی نظمیں، فیض کی غزلیں پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس توازن کو برقرار رکھا، اس لیے فائز احمد فیض کی نظمیں اور ان کی غزلیں بہت خوبصورت اور پسندیدہ نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے فیض کی شاعری میں شعوری اور غیر شعوری کشمکش کے متعلق ایک پوائنٹس کا مطالعہ کیا۔ شعوری کا مطلب جو ہماری کوشش ہوتی ہے، جو فردر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور لاشعوری کوشش جو ہمارے لاشعور میں، ہمارے انکانشس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان دونوں کے بیچ ایک کشمکش ہے، ایک ٹکراؤ ہے، ایک تکرار ہے، اور اس کشمکش کو فیض نے اپنی غزلوں اور اپنی نظموں میں بہت فنکاری اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فائز احمد فیض کے کچھ خوبصورت اشعار کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک شعر پڑھا ہوگا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے۔ فائز احمد فیض کئی بار جیل گئے، وہ بالکل حقیقت پسند انسان تھے اور ظلم اور زیادتی کے مخالف تھے۔ وہ لکھتے ہیں، جیل سے لکھتے ہیں کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون و دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں، اور ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے آئے گی اس طرف بھی ایک روز ابر بارہ۔ فیض کی غزل کا ایک خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے، چند کلیاں نشاط کی چن کر، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں ورنہ مجھ کو تو تم سے پیار نہیں، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اب بقیہ بعد میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج فائز احمد فیض کے یہاں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔